اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اپنا گھر، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھر کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ایک سوال تھا کہ عملیات کے اندر کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عملیات کے اندر کن چیزوں پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، عملیات کے اندر سب سے پہلے آپ نے جس شخصیت کا انتخاب کرنا ہے، جو آپ کا استاد محترم ہوگا، وہ آپ نے بڑا سوچ سمجھ کر، بڑی توجہ سے، دھیان سے آپ نے اس کا سلیکٹ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لالچی ہو، پھر بار بار آپ کو بلیک میل کر کے آپ سے فیس کا مطالبہ کرتا رہے۔ بہت سے معاملات وہ آپ کو الجھا دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس استاد کی آپ زیر نگرانی کوئی بھی عمل کریں جس کا وہ خود عامل ہو، تب آپ کو کامیابی ملے گی، ورنہ پھر رجت کا شکار وہ آپ کو کر دے گا، کیونکہ وہ آپ کو تکے مروائے گا۔ میرے پاس اکثر اسٹوڈنٹ، بچے بچیاں آتی ہیں کہ قاری صاحب ہم نے فلاں عمل کیا ہے، فلاں کتاب سے کیا ہے۔ تو جس کا عمل ہوتا ہے اس کا عامل ہونا بہت ضروری ہے، یا تو عامل ہونا بہت ضروری ہے یا پھر کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جو کامل ہوتے ہیں وہ کوئی لفظ، کوئی وظیفہ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر 110% کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو کامیابی ہے وہ آپ کے اندر ہے کہ آپ اس کے اندر مخلص کتنے ہیں۔ اگر تو آپ کے اندر لالچ ہے پیسے کمانے کی، جنات کو حاضر کرنے کی، جنات کو قید کرنے کی، تو اس میں آپ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو پائیں گے۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ وہ لوگ عملیات کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوتے جو لوگوں کو تنگ کرنے کا ان کا مائنڈ ہوتا ہے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس ہمارے پاس جنات، پریاں، یہ چیزیں آ جائیں، بس ہم لوگوں کو پھر تنگ کریں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ عملیات سیکھ رہے ہوں تو اس وقت آپ روٹی کھانا ترک کر دیں، کھانا بازار کی چیزیں، یہ چیزیں تنگ کر دیں۔ میرے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھجوریں، اور میں ابھی بھی اس کو کھجوروں کو نوش کر رہا تھا، کھا رہا تھا۔ میں نے عملیات کے اندر جتنا ٹائم گزارا ہے، ابھی بھی میں اس کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ ایک تو یہ سنت عمل بھی ہے، دوسرا آپ کے دماغ کو تیز کرتی ہے، تیسرا جنات بھی اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو شیاطین جن ہوتے ہیں ان کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو عاملین حضرات ہیں، جو عملیات کے اندر آنا چاہتے ہیں، بچے، میری بہنیں، بزرگ، تو ان کو چاہیے کہ وہ کام کریں جو شریعت کے مطابق ہو، جو شریعت سے ہٹ کر ہو۔ اس کے اندر چند دن تو آپ کو کامیابی مل جائے گی، ورنہ اس کے اندر نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ رزق حلال کی آپ پابندی کریں، حرام کی طرف نہ آپ نہ جائیں۔ اور چوتھے پانچویں نمبر پر آپ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی، نماز آپ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اگر خواتین ہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کر لیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے وہ اپنی نماز پابندی سے ادا کریں۔ جس ایام میں ان کو معاف ہے نماز، تو ان ایام میں تو ویسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو معافی تلافی ہے، ورنہ کبھی بھی نماز کی قضا نہ کریں، نماز کو نہیں چھوڑیں۔ اور اس کے ساتھ جتنا کچھ ہو سکے اپنے حسب توفیق آپ لوگوں کے اندر صدقے کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہ کی مخلوق کے اندر آپ جتنا صدقہ دیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے معاملات ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ اپنے استاد محترم، اپنے پیر و مرشد جو یہ آپ کو عمل سکھا رہا ہے، جو عمل آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کی دل سے قدر کرنے والے بنیں۔ جب آپ اس کی دل سے قدر کریں گے تو پھر بہت سارے معاملات ہوں گے۔ آپ یقین کریں گے کہ میں نے اپنے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 3 سال مریضوں کے جوتے سیدھے کیے ہیں، مریضوں کے جوتے 3 سال سیدھے کیے ہیں۔ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ معاملات کیے، اللہ رب العزت نے پھر مقام دیا ہے۔ لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی کچھ نہیں ہوں، میں یہ سیکھ رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ مجھے گلے شکوے بھی کرتے ہیں، قاری صاحب آپ کو بہت زیادہ مان ہے جنات کے اوپر، آپ بڑا فخر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ علم ہے۔ تو میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رب تعالی علم دے سکتا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے، ہم خود اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی عطا ہے، یا آپ جیسے بزرگوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی مجھے دعائیں ہیں تو رب تعالیٰ نے ایک بھرم رکھا ہوا ہے۔ باقی ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، کچھ نہیں۔ وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پھر مجھے شعر یاد آ گیا، جے میں ویکھاں
عملوں والے کچھ نہیں ہے گا میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے ویر میری بلے بلے۔ تو معزز خواتین و حضرات، میری ذات کے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں اکثر مریضوں کو، اپنے دوستوں کو، شاگردوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنا جو علم ہے وہ یوٹیوب کے اوپر کتابوں کے اندر میں نے ڈال دیا ہے، اپنا ریکارڈ کے طور پر درج کر دیا کہ میں مر بھی جاؤں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو آپ خود بھی اپنے عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے پتہ نہیں غور کیا ہے نہیں کیا، اس نیو چینل پر میں نے جتنے بھی عمل دیے ہیں یا دے رہا ہوں، مکمل اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں کہ جس کے اندر ہمت طاقت ہے، وہ میرا بھائی، وہ میری بہنیں، بچی ہیں، مائیں، وہ یہ عمل آسانی سے کر سکتی ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے تو وہ کر لیں، اگر میں کرواتا ہوں تو یقیناً میں ٹائم دیتا ہوں تو میں اس کی فیس چارج کرتا ہوں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ وہ چیزیں ہیں، کوئی عامل اس کے اوپر اگر پابندی کر لیتا ہے تو وہ کامیابیوں سے حاصل رہے گا۔ اور آخر میں باوضو رہیں، خوشبو کے ساتھ رہیں۔ عملیات کے اندر عامل تب نقصان اٹھاتا ہے جب وہ وضو کی پابندی نہیں کرتا اور جب وہ پاکیزی کا خیال نہیں رکھتا، اس وقت بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، پھر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ خوشبو اور وضو کا پابندی سے جو عامل خیال رکھے گا، میں اس سے وعدہ پرامس کرتا ہوں کبھی بھی انشاءاللہ تعالی اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور اکثر لوگ یہ بھی کہیں گے قاری صاحب جو کالا علم کرتے ہیں ان کے نقصان، وہ ویسے شیطان کے ساتھ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، جب شیطان کی بات وہ نہیں مانتے تو شیطان کسی کا نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے قیامت والے دن بھی شیطان ہمیں دھوکہ دے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک بار میں کہے گا یا اللہ میں ان کو اگر غلط سائٹ پر لاتا تھا، یہ اندھے تھے، یہ کپڑے خود پہن سکتے تھے، اچھا کپڑا خرید سکتے تھے، اچھا کھانا کھا سکتے تھے، تو میری پہچان کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ معزز خواتین و حضرات، شیطان اس وقت بھی ہمیں دھوکہ دے گا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات راضی ہو جائے، اور وہ کاموں سے بچ جائیں جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات خوش ہوتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں، جس بھائی کا سوال تھا امید ہے اس کو جواب مل گیا ہوگا۔ جو عاملین یا جو نئے لوگ اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں، اگر یہ چند چیزیں اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی رب تعالی ضرور ان کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ بس جماعت پارا خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی